السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري والمسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ حج کے 3 مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حج کا ارادہ کرے اور اگر چاہے تو شوال ہی سے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے ان 3 مہینوں سے قبل احرام باندھ لیا تو بعض فقہاء کے نزدیک اس کا حج وہ مکمل نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہوگا۔
تو حج کے 3 مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے. اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور آج ذی قعدہ کی 12 تاریخ، اور عام طور پر ملک ہندوستان سے ذی قعدہ ہی کے مہینے سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، فرضیت حج کو ادا کرتے ہیں. تو اس نسبت سے انشاءاللہ آج کے جمعہ میں حج کی مناسبت سے باتیں ہوں گی کہ حج کسے کہتے ہیں، حج کا مقصد کیا ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گی. بزرگان محترم، حج یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور اسلام کے 5 ارکان ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے. پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، اور 5واں رکن جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزے ہیں. تو اسلام کا چوتھا رکن وہ حج ہے. حج کے معنی ہیں ارادہ کرنے کے. اصطلاح شریعت میں حج اس مخصوص عبادت کو کہا جاتا ہے جو خانہ کعبہ میں جا کر اور مدینہ منورہ کے قیام سے عمل میں آتا ہے، اس کو حج کہتے ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج کا فلسفہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کو اس کی عبادت سے راضی کرنا، رسول اللہ کو ان کی اطاعت سے راضی کرنا، اور مخلوق کو اس کی خدمت سے خوش رکھنا. یہ فلسفہ ہے ارکان اسلام کا. یہ وہ بات ہے جس کو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے ترجمے میں نقل فرمائی ہے. اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کو 40 سال تک پڑھایا ہے. مجھے قرآن کا خلاصہ جو ملا، مجھے قرآن کا نچوڑ جو ملا، وہ 3 باتیں تھیں. پہلی بات ہے اللہ کو اس کی عبادت سے خوش رکھنا، رسول اللہ کو ان کی اطاعت سے خوش رکھنا، اور مخلوق کو اس کی خدمت سے خوش رکھنا. یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اللہ کی عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، اور مخلوق کو اس کی خدمت کرنے کے ذریعے سے. اور حج کا فلسفہ آپ غور کریں، حج کا فلسفہ وہ توحید ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ حج ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. یہ حج اس کا پیغام دیتا ہے. اب غور فرمائیں، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اب آپ غور کریں گے تو ہم نے مال بھی خرچ کیا اور بدن کو بھی کھپایا، ہمیں حاصل کیا ہوا؟ اب غور فرمائیں،
تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس حج کے ذریعے مجھے یہ سکھلایا گیا اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. بس مجھے حج کے ذریعے سے یہ سکھلایا گیا اور حج کا مقصد یہ بتلایا گیا. بزرگان محترم, لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں, وہاں کے اصول اور ضوابط کیا ہیں, ایک حاجی کے لیے شرائط کیا ہیں. تیل لگانا سنت ہے, لیکن جب حدود حرم میں داخل ہو گیا اور احرام کو باندھ لیا, تیل کا استعمال جائز نہیں. کھلے چپل کا پہننا واجب ہے, اور اسی طریقے سے عطر کا لگانا, خوشبو کا لگانا, یہ چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہیں. بال کا کٹوانا, ناخن کا کٹوانا. کہ جب حاجی حج کے نکلتے ہیں, مالدار جاتا ہے, غریب جاتا ہے, متولی جاتا ہے, مفتی جاتا ہے, عالم جاتا ہے, عظیم الشان انسان جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ جاتے ہیں, لیکن جب جائیں گے تو اپنے بدن پر 2 ہی چادریں اوڑھیں. ایسا تو نہیں کہ بھائی بادشاہ ہے وہ سونے کی چادر اوڑھے, بادشاہ ہے سر پر تاج ہوگا, بادشاہ ہے سونے سے بنے ہوئے جوتے پہنے گا. ہرگز نہیں, ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے عملے کے ایک جیسے عمل کے ذریعے بندوں کے دلوں میں اس بات کو چسپاں کرنا چاہتے ہیں, اس بات کو ولیعت کرنا چاہتے ہیں. اے میرے بندوں, جس طریقے سے آپ 2 چادریں پہن کر کعبہ کی زیارت کے لیے اور فریضہ حج کے لیے ادا کرنے کے لیے آئے ہو, کل قیامت کے دن اور قبر میں آپ جب جاؤ گے, یہ جائیداد, یہ مال, یہ دولت, یہ ثروت, یہ وجاہت, یہ سرداری, یہ عہدے, تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. صرف آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گی تو یہ 2 چادریں آپ کے ساتھ جائیں گی. پھر جب بندہ جاتا ہے, تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں, تلبیہ شروع ہو جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک, اے حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک, آپ کا کوئی شریک نہیں, لبیک میں حاضر ہوں. بھائی ایک سفر میں کتنی مرتبہ تکبیریں اور تلبیہ پڑھی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس بات کا استحضاء دلانا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ میرا کوئی شریک نہیں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میرے علاوہ کوئی مسجود نہیں, میرے علاوہ کوئی دادا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ایک حاجی کے زبان سے ہر ہمیشہ یہ اقرار دیتا ہے صدق دل سے کہ لا شریک لک, آپ کے کوئی شریک نہیں. کہ حج توحید کا پیغام نہیں, حج توحید کا پیغام ہے, حج شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا ہے. آدمی ارکان اسلام کو بجا لاتا ہے, نماز قربانی ادا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان ارکان اسلام کا خلاصہ اپنے کلام پاک کے اندر سورہ انعام کے اندر فرماتے ہیں, قل ان صلاتی, اے پیغمبر آپ فرمائیے میری نماز و نسکی اور میری قربانی, وہ محیایا و مماتی, میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کے سردار کے زبان سے یہ اقرار کروا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہیے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے. بزرگان محترم, اللہ تبارک و تعالی حج کے ذریعے حاجی کو اس بات کی استحضاء کروانا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیوں؟
آدمی حج کو جاتا ہے، وہاں کہتا ہے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں. جب وہ مقام میں آتا ہے کبھی وہ ولیوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی مقبروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی وہ جھاڑوں کو داتا سمجھتا ہے، کبھی وہ چاند و سورج اور ستاروں میں فال نکالتا ہے، کبھی مہروں کو منحوس کہتا ہے، کبھی فلادی کو منحوس کہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حج کو جائے لا شریک لک، جب تک صدق دل سے اس بات کی اقرار نہ ہو اس حاجی کا حج ادا نہیں ہوگا. بھائی ادھر کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اب یہاں شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کہاں سے معاف کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر دو مرتبہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس بات کا اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور شرک کی بخشش نہیں ہے. حج کا فلسفہ توحید ہے. اب نماز پر غور کریں، نماز کا فلسفہ بھی توحید ہے. آدمی نماز کے لیے آتا ہے، وضو بنا کر ٹھنڈی ہو گرمی ہو اللہ کا حکم ادا کرنے، جب اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتا ہے، تکبیر تحریمہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی حرام کرنے والی تکبیر. کس چیز کو حرام کرنے والی ہے یہ تکبیر؟ بھائی آدمی نماز سے قبل وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، لیکن جب نماز سے رکعت باندھ لیا اب کھانا اس کے لیے حرام ہے، سونا اس کے لیے حرام ہے، پینا اس کے لیے حرام ہے، کسی سے بات چیت کرنا اس کے لیے حرام ہے. تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا، حرام کرنے والی تکبیر. اب بندہ وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ دنیا سے زمین و آسمان سے اور خود میرے اپنی نماز سے تو بڑا ہے. پھر ثنا پڑھتا ہے، ثنا کے اندر بھی توحید کا اقرار ہے، اللہ کے حمد و صلات ہے، اللہ کی تعریف و توصیف ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. الحمد کا سورہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے، تربیت کرنے والا ہے، مربی ہے. الرحمن الرحیم، کیسا اقرار، اے اللہ آپ رحمان بھی ہیں آپ رحیم بھی ہیں. مالک یوم الدین، خدا دنیا میں تو تھوڑے لوگ عہدے والے ہیں، کوئی مسجد کا متولی ہے، کوئی مدرسے کا محتمم ہے، کوئی اپنے جائیداد کا وہ مالک ہے. مالک یوم الدین، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. روز محشر کے اندر اگر کوئی مالک ہے تو آپ ہی وہاں پر مالک ہو، اقتدار آپ کا وہاں پر ہوگا، آپ روز جزا کے مالک ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ غور کریں، اللہ 5 وقتہ نماز کے اندر بندے سے اس بات کی اقرار لے رہے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے اس کا یہ اگر استحضار ہوگا تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ میں اللہ سے کیا مناجات کر رہا ہوں اور کس بات کا میں اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ سنیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بندوں کی زبان کے ذریعے سے شرک سے بیزاری کا اقرار لے رہے ہیں. بندہ کہہ رہا ہے 5 وقتہ نمازوں کے اندر، نوافل کے اندر اللہ آپ ہی معبود ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. اب کسی اور سے آپ پوچھیں گے، کسی اور کو آپ داتا سمجھیں گے، کسی خبر والے کو دینے والا سمجھیں گے. آپ بتائیں کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں؟ تو جس طریقے سے حج توحید کا پیغام ہے، اسی طریقے سے نماز کے ذریعے سے بھی اللہ توحید کا پیغام دینا چاہتے ہیں. آدمی رکوع میں گیا، رکوع میں کیا تصویر، سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات پاک،
تو بلند اور مرتبے والا ہے. کھڑا ہو گیا ربنا لک الحمد، اے اللہ آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں. سجدے میں آدمی گیا سبحان ربی الاعلی، اے اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نماز کو فرض کیوں فرمایا؟ کیا ان تسبیحات کا ورد کروانے کے لیے کہ آپ سبحان ربی الاعلی کہو، سبحان ربی العظیم کہو، ربنا لک الحمد کہو؟ اگر مقصود یہ ہوتا ان تسبیحات کا ورد ہوتا تو آدمی کونے میں بیٹھ کر بھی آسانی سے ان تسبیحات کا ورد کرتا، 100 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا اور 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتا. لیکن اللہ نے نماز کو رکھ کر نماز میں ان تسبیحات کے ورد کرنے کی ترغیب فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی اور سنت کو جاری کیا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی صف پر بادشاہوں کو کھڑا کر کے، غریب کو کھڑا کر کے، فقیر کو کھڑا کر کے، فقیر کو کھڑا کر کے، عالم کو کھڑا کر کے، عابد کو کھڑا کر کے، خطب اور ابدال کو کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ درس دینا چاہتے ہیں انسان کا جو جسم ہے اور جسم کا جو سردار ہے وہ سر ہے. اس سر کے اندر غرور بھی آ سکتا ہے، اس سر کے اندر تکبر بھی آ سکتا ہے. تو اللہ اپنے حضور کھڑا کر کے اس سے یہ کہوانا چاہتے ہیں اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ بڑے ہیں، جو کچھ آپ نے مجھے نوازا ہے یا آپ کی بدولت مجھے ملا ہے اے اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کبھی اللہ رکوع میں جھکا رہے ہیں، سر کو جھکا اپنے وہاں اپنی تسبیح پڑھوا رہے ہیں، کبھی سجدے میں جھکا رہے ہیں اپنی تسبیح پڑھوا رہے ہیں. تو آدمی اپنے زبان سے سارے کے سارے اذکار نماز کے اندر وہ اقرار کرتا ہے کہ آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی مسجود ہیں، آپ ہی سب سے بڑے ہیں. بزرگان محترم، یہ حج کا فلسفہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر ہیں، محبوب سبحانی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آپ کے احوال زندگی آپ پڑھیں، اٹھا کر دیکھیں، آپ کی زندگی شرک سے پاک ہے. فتوح الغیب آپ کی کتاب ہے، آپ اس کے اندر فرماتے ہیں، اور بنیت الطالبین بھی آپ کی کتاب ہے، آپ اس کے اندر بھی فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حل نہیں سکتا. یہ ہمارے دین کی حالت ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن ہم انہی کا نام لے لے کر شرک کرتے ہیں. میری مشکل آئے گی تو علی کا نام لو، مشکل دور ہوگی. پیر کا نام لو، مشکل دور ہوگی. ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ، مشکل دور ہوگی. تو بھائی اللہ کہاں گئے؟ یہ جو تصور ہے ان سے لینے کا، ان سے ہونے کا، یہی تصور مشرکین مکہ کا بھی تھا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مشرکین مکہ کی عادت تھی جب وہ سمندری سفر کرتے تھے اور سمندر میں طغیانی آ جاتی، اب سانسیں ان کی رک جاتی، حلق میں جان اٹک جاتی، تو لوگ یہ کہتے ہیں، اب وہ جتنے بھی بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لات منات عزا، اس کو چھوڑ دیتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، کہتے اللہ اگر تو ہماری حفاظت کرے، ہم تیری عبادت، ہم تیری پرستش کریں گے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، یہ قرآن کی بات ہے. جب اللہ انہیں خلاصی دے دیتا، مصیبت سے نجات دے دیتا، جب یہ کنارے آتے پھر اپنے معبودوں کو پکارتے. یہی حالت ہے. لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں لا شریک لک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، لیکن جب اپنے مقام میں آتے ہیں وہی شرک و بدعات میں پھنسے. حج کرنے سے، نماز پڑھنے کے ذریعے سے اگر توحید دل میں نہیں اترا، اللہ کا یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین دل میں نہیں آیا، تو یہ ہمارا حج بیکار ہے، ہماری نمازیں بیکار ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حصول ہوتا ہے. بزرگان محترم، ہماری نمازیں وہ کیوں
دیکھیے ہم میں سے اکثر طبقہ جو ہے نماز کو وہ ادا کرنے آتے ہیں بوجھ سمجھ کر، بھائی نماز پڑھ لیا بوجھ ہلکا ہو گیا. یہی وجہ ہے یہ بڑا طبقہ صرف جمعہ اور عیدین میں نظر آتا ہے، باقی دنوں میں نماز نظر نہیں آتی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں نماز میری یاد کے لیے نماز ہے. اب دیکھیں اس کے ایک جز پر آپ غور کریں. ہم دنیا کے کسی بڑے رئیس سے ملتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں سیلفیاں کھنچواتے ہیں، تصویریں نکال کر اپنے دکانوں میں اپنے مکانوں لگا، میں فلاں آدمی سے ملا ہوں، فلاں آدمی سے بات کیا ہوں. وہ اپنے آپ پر ایک فخر محسوس کرتا ہے. لیکن بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 مرتبہ اذان دلوا کر اور اپنی کبریائی بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے سامنے حاضر کروا کر اس بات کے احساس دلائے اللہ اکبر کے کہ میں بڑا ہوں، دنیا میں کوئی بڑا نہیں. تمام فخر ٹوٹ جائیں گے، دنیا کے تمام بڑے ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات میری ذات ہے. اس اقرار کے ساتھ اللہ کو حضور نماز پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس توحید کے اقرار لینا چاہتے ہیں. اگر اعلان کر دیا جائے کہ بھائی جو مسجد خداداد کے اندر 5 وقت کا نماز آئے گا، ہر نماز میں آئے، وہ 500 روپے لیے جائے، مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ محلہ ختم کر کے سارے محلے کو مسجد بنانے کی نوبت ہو جائے. آدمی کو اس 500 روپے کی قیمت معلوم ہے، حصول معلوم ہے کہ اس سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی. لیکن کاش اگر وہ نماز کو سمجھ دے اور اس کے دل میں تصور آ جائے، یقین آ جائے کہ میں نماز ادا کروں گا تو اللہ میری ضروریات کا تکفل فرمائیں گے، غیبی نظام فرمائیں گے، برکتیں آئیں گی انشاءاللہ. وہ اس کی نماز کے اندر وہ جان آئے. نماز کو اس استحضاء کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حج کو اس استحضاء کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ استحضاء نہیں، رسمیں ہو جائیں گی، رسمیں تکمیل تک پہنچ جائیں گی. وہ پہلے کیسا خالی تھا پھر ویسے ہی خالی رہے گا. تو بزرگان محترم، حج یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آدمی اپنے کسب سے اپنی دولت کے بلبوتے پر وہاں نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کے بلوائے سے وہ حج کو آتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری 1521ویں حدیث اور مسلم 1350ویں حدیث، دونوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ وہ نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شان و شوکت کی دعوتیں نہ ہو، لوگوں کا مزاج اللہ کی عبادات بھی وہ رسموں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، اور ان رسم و رواج کو وہ عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. اتنی بڑی دنیا کی بات ہے. دعوتیں لازم سمجھتے ہیں، پہلے بھی دعوتیں کرا رہے ہیں، بعد میں بھی دعوتیں ہو رہی ہیں. آپ میری بات چھوڑیے، فقہ اور فتاویٰ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرات فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ نے حج کیے، صحابہ نے حج کیے، تابعین نے حج کیے، تبع تابعین نے حج کیے. آپ ان کے حجوں کو اٹھا کر دیکھیں، جب یہ حج کو جا رہے ہیں زار و خطا روتے ہوئے جا رہے ہیں، دن و رات عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں کر کے جا رہے ہیں. لیکن آج کی حالتیں بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی، وہ بھی آ رہا ہے، بے حیائی کا سما ہو رہا ہے، وہ بھی آئی یہ بھی آئی. ایک فریضے کو انجام دینے کے لیے یہاں کتنا بڑا گناہوں کا بازار گرم ہو رہا ہے. بزرگان محترم،
چاہیے جو حج کو جانے والے ہیں وہ ان چیزوں سے رکے. عبادت ایسی ہونی چاہیے اس میں صرف اور صرف آدمی خالص ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ مخصوص ہو میری عبادت اللہ اور میرے درمیان ہو, تیسرا اور کوئی اس میں نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, شرک نہ ہو. یہی وجہ ہے مالدار بھی جائے تو اسے 2 ہی کپڑے پہننے کا حکم ہے, غریب جائے 2 ہی کپڑے پہننے کا حکم ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی برابری کو لانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ جو بھی ہو لیکن جب قبر میں آؤ گے تمہارا انجام جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا. تمہارا اکرام جو ہے اللہ کے حضور وہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. نماز ہے, آدمی کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, سونے کی ٹوپی ڈال کے نماز پڑھ رہا ہے, شریعت کہتی ہے تیری نماز تیرے منہ پر دے ماری جائے. ایک مسئلہ یاد آ گیا, وہ بھی بتاتے چلوں. آج ایک نوجوانوں میں اور ہمارے بچوں میں ایک فضا پیدا ہو گئی ہے, وہ گلے میں چینیں پہنتے ہیں, ہاتھ میں چین, گلے میں چین, کانوں میں بالیاں. اب پتہ نہیں لیکن عورتوں کی صحبت میں بیٹھ گئے تھے, ان کی صحبت کا اثر جوانوں کو پڑ گیا. بڑی بری بات ہے. ازروئے شرع یہ بڑا غلط کام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. مرد کے لیے اگر پہننے کی نوبت آئی گئی انگوٹھی کی اجازت ہے, وہ بھی کتنے 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام یعنی 5 گرام کے قریب پہننا چاہے تو اتنے گرام کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, اس سے زیادہ کا پہننا ناجائز حرام ہے. وہ بھی چاندی کی, سونا ہے تو حرام ہے مرد کے لیے, چاندی کی ہے وہ بھی کیا عام حالات میں اس کو بھی شریعت نے صحیح نہیں سمجھا. کیوں صحیح نہیں سمجھا؟ اللہ کے رسول نے شوق کے لیے انگوٹھی نہیں پہنی. اللہ کے رسول نے انگوٹھی وہ مہر لگانے کے لیے پہنی تھی, ضرورت کے لیے پہنی تھی. اب ہمارے ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہماری. اب آدمی انگوٹھی پہنتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر ریا آ جاتی ہے, تکبر آ جاتا ہے. اور سنت کیا ہے مانو, اس انگلی میں پہننا سنت ہے, اور انگوٹھی کا جو ڈائل ہے نا اندر ہونا چاہیے, باہر نہیں ہونا چاہیے, یہ سنت ہے. اب آدمی ان سنتوں اہتمام کہاں رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ گلے میں چین کا پہننا چاہے وہ چاندی کی ہو, ہاتھوں میں کڑوں کا پہننا چاہیے, ناجائز حرام ہے. بعض فقہاء نے حالت نماز کے اندر ان چیزوں کے استعمال سے نماز کے ناجائز ہونے کا حکم لگایا. بعض کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا یہ عمل جانتے بوجھتے مکروہ تحریمی ہوگا, حرام کے قریب ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالی مالدار ہو غریب ہو حج کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اقرار توحید دیتے ہیں اور برابری میں لانا چاہتے ہیں. من حج للہ, حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه, اور اس کے اندر نہ فسق و فجور کیا, نہ اپنی عورت سے بے حیائی کی باتیں کی, وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ معصوم ہوتا ہے, یہ حج سے لوٹتا ایسا لوٹتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, معصوم لوٹتا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو اگر سلب کیا ہے یہ حقوق اس کے حد سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. زندگی میں نمازیں چھوڑا, بوڑھا ہو گیا, حج ادا کر لیا, اس کی نمازیں معاف نہیں ہوگی. اس نے جو وقت پر ادا نہیں کیا ہے, توبہ پر وقت پر نہ ادا ہونے کی وہ معافی تو ہو جائے گی لیکن اس کے ذمے اور فرائض باقی رہے گی, وہ عقل اس پر واجب رہے گا, ادا کرنا ضروری ہوگا. اس ادائیگی کے ساتھ وہ اپنی توبہ کی تکمیل تک پہنچے گا, ورنہ یہ حج کر کے ساری زندگی کے حقوق کی پامالی معافی ہو جائے گی. اس کے لیے تصور یہ بڑی غلط بات ہے.
انشاءاللہ اس کے آگے کے مسائل اور دیگر باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو حج مقبول اور حج مبرور کی سعادت مندی نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔